دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر انسان دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھول گیا۔ قبر انسان کو 70 بار یاد کرتی ہے، مگر انسان قبر کو ایک بار بھی یاد نہیں کرتا۔ قبر کہتی ہے میرے اندر آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے اور تم اعمال کی روشنی لے کر آنا۔ دوستو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 120 حاجی خانہ کعبہ جا رہے تھے۔ جہاز 3000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ بزنس کلاس کے لوگوں سے ایئر ہوسٹس انتہائی با ادب طریقے سے پیش آ رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں 30 سال کا عبداللہ بھی تھا جو کسی کام کی وجہ سے سعودی عرب جا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے جہاز کی تمام لائٹس کو بند کر دیا، چنانچہ لوگوں پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اتنے میں جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا، جہاز کی تمام لائٹس جل اٹھیں۔ ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ تمام لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، آخر یہ جھٹکا کس وجہ سے آیا؟ سب لوگ ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے آخر کیا ہوا، ہمیں کچھ تو بتائیں۔ ایئر ہوسٹس کہنے لگی میں کپتان سے رابطے میں ہوں، وہ بتائے گا جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ جہاز کے پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے جبکہ دوسرے میں بھی خرابی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق 10 منٹ کے بعد جہاز کریش کر جائے گا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ یہ سننا تھا کہ مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ تمام کے تمام مسافر مدہوش سے ہو گئے، ہر کوئی اپنی موت کی عکسہ بندی کرنے لگا۔ بزنس کلاس کے لوگ چیخ کر کہنے لگے تم لوگ کس طرح کی بکواس کر رہے ہو، تم لوگ ہمیں نہیں جانتے، ہم کون ہیں؟ ایئر ہوسٹس نے گھبراتے ہوئے کہا دوستو چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی کام کر سکتی ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک مہمان ہوں۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹس اندر داخل ہوئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے کر آئی۔ تمام مسافر اس ڈبے کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ ایئر ہوسٹس تمام مسافروں سے مخاطب ہوئی اس ڈبے کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، یہ خاص قسم کا ڈبہ ہے، کسی بھی چیز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر آپ لوگ اپنے کسی دوست یا گھر والوں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ تر لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شوگر کی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ہی کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لو گے تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی کھانی ہوتی ہے۔ اس نمبر پر ایڈریس واٹس ایپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں، یا کسی کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو ایک کاغذ پر لکھ کر ڈبے میں ڈال دو۔ جب جہاز کے ملبے سے یہ بلیک باکس ملے گا تو آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا آخری پیغام پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو کاغذ اور قلم تھما دیے۔ ان تمام مسافروں میں سے ایک مسافر نے لکھا میری بیٹی معاف کر دینا، میں ساری عمر تمہیں دنیا کی تعلیم دیتا رہا جبکہ تمہیں قرآن اور دین کی تعلیم نہ دی۔ اس نوجوان کا نام عبداللہ تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر لکھنے لگا اے میرے پیارے رب تو سارے جہاں کا مالک ہے، میں اس وقت صرف آپ کو خط لکھنا چاہتا ہوں، ہماری موت کا وقت بہت قریب ہے۔ یا اللہ اس دنیا کا رسم و رواج ہے جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تحفہ کوئی نذرانہ لے کر جاتا ہے۔ یا اللہ آپ بے نیاز ہیں، آپ ساری دنیا کو رزق دیتے ہیں، آپ کو کسی بھی تحفے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر میں بندہ ہونے کی وجہ سے کچھ تو ضرور پیش کروں گا۔ اگر میں اپنی زندگی کے 30 سالہ دور پر غور کرتا ہوں تو مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو میں آپ کو پیش کروں۔ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دیں، میرے دل میں یہ خیال ہمیشہ آتا کہ اللہ کے آگے جھک جا، اسے سجدے کی حالت میں منا لے، وہی تو رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے زندگی بھر رزق عطا کیا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بھی دیکھ بھال، جو نعمتیں ساری عمر تجھے عطا کی اس کا شکر ادا کر۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آتی مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر تجھ سے غافل ہو جاتا۔ میرے رب میری نماز روزہ حج کوئی بھی چیز اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکوں، میں نے ساری زندگی لاپرواہی میں گزار دی، میں اپنی زندگی کے 30 سال سوتا ہی رہا، جب جاگا تو موت کا وقت بہت قریب ہے۔ زندگی کے 18 سال پڑھنے میں گزار دیے جبکہ 8 سال روزی روٹی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا، کبھی کسی کی غیبت کرتا رہا، کبھی دنیا کے مفاد کے لیے جھوٹ بولتا رہا۔ میں آگے بڑھنے کے چکر میں پیچھے کے تمام زندگی کو بھول گیا، کبھی نہ سوچا کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا،
सारी उम्र 5 वक्त की नमाज अदा ना की, तेरे हुक्मों के आगे हार ना मानी। या अल्लाह तो मुझे जहन्नुम की आग से बचा ले। जो लम्हा तेरे जिक्र में गुजारने चाहिए थे वो टीवी ड्रामों और फिल्मों और खेल कूद में गुजार दिए। जो तेरी याद में गुजारने चाहिए थे वो सारी रात सोशल मीडिया को देखते हुए गुजर गए। जो वक्त मुझे कुरान मजीद को समझने में गुजारना चाहिए था वो मैंने मोबाइल पर गेमिंग खेलते हुए गुजार दिया। या अल्लाह सारी दुनिया तेरी इबादत करती है, उनके लबों से तेरा ही नाम जारी होता है, मगर मैं किस कदर बदनसीब हूँ जो तेरी हदों को क्रॉस करता रहा। मुझे इस बात का यकीन है कि जहाज पर जो भी आफत आई वो मेरी वजह से होगी, क्योंकि मेरे गुनाह सारी दुनिया के गुनाहों से ज्यादा हैं। या अल्लाह मेरे पास सिवाय नदामत के कुछ भी नहीं, मेरा दामन तेरी इबादत से खाली है। मैंने तेरे साथ शिर्क किया, मैंने अपने रुतबे और दौलत को तुझसे ऊपर रखा, मैंने हमेशा तेरा नाम लिया मगर मोहब्बत किसी और से की। मैंने जब भी नमाज पढ़ी तो मेरा सहन दुनिया के ख्यालों में गुम हो जाता, नमाज तेरी मगर ख्यालात किसी और के। या अल्लाह मैंने तेरे इश्क में मिलावट की, मैंने ज़कीरा अंदोज़ी इस तरह की जैसे मैंने हमेशा इस दुनिया में रहना हो। तेरे लोग भूख से मर रहे थे मगर मैंने किसी को अनाज का एक दाना भी न दिया। मैं ये तमाम बातें जानता था मगर मैंने कभी तवज्जो ना दी। हालांकि जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना है। तूने तो हमारे रिस्क में गरीब और सकीनों का हिस्सा रखा है, मगर अफसोस कि मैं उनके काम ना आ सका। मैंने लोगों से रिश्वत भी ली, लोगों के नाजायज काम भी करवाए। जिस मकसद के लिए तूने भेजा मैंने वो काम ना किए। मैं हमेशा अपने आप से झूठ बोलता रहा कि सब कुछ अच्छा है। जब भी अजान की आवाज हुई तो मैं अपना ध्यान किसी और तरफ कर लेता। ऐ अल्लाह आज मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली खाली है। मेरी झोलियों में सिवाय बुराइयों के अलावा और कुछ भी नहीं। मैंने हमेशा तेरे अलावा लोगों से दोस्ती की, हालांकि तेरी दोस्ती के क्या कहने, तेरी दोस्ती सबसे आला सबसे अजीम है। मैंने उन लोगों से दोस्ती की जो बुरे वक्त में छोड़ गए, जबकि अच्छे वक्त में साथ निभाते रहे। मेरे मालिक मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर लोगों को माफ़ करना तेरी शान के लायक है। तेरी ये शान है कि तू गुनाहगारों को माफ़ कर देता है। हम पर यह फ़र्ज़ है कि तुझसे माफ़ी मांगें। ऐ अल्लाह मैं अपने जुर्मों का इकरार करता हूँ, तेरी रहमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, तुझसे मेरा कोई गुनाह छुपा नहीं। ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी का आखिरी मिनट बाकी बचा है, मैं बेबस और लाचार हूँ, लिहाजा तू अपनी रहमत के सदके मुझे बख्श दे। मेरी बेगम मैं चलता हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें अच्छा बंदा बनाना। इसके बाद एक धमाका हुआ, जहाज क्रैश कर गया। जहाज क्रैश होने की वजह से कोई भी ना बचा। दोस्तों मैं और तुम आखिरी खत लिखने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांग लें। आज हमारे पास वक्त भी है, जिंदगी भी है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती और हर नेमत से नवाजा, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बन जाएं। अगर हम लोग अल्लाह के बन गए तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। ये ना हो कि एक दिन हम कब्र के अंधेरी कोठरी में हों, फिर वहाँ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।